सामीन, प्रोग्राम राब्ता में मैं हूं आपके साथ सिद्रा जाफरी। प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं आमना शेख, निगरां हैं बुशरा नूर ख्वाजा, स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं फरूख चिश्ती। सामीन, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवालात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 02199232096 पर। जी सामीन, आज का हमारे ये प्रोग्राम एक खसूसी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। आवाज़ फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है उजाला 2, उसी के तहत ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और उन्हीं के ताउन से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एहसास प्रोग्राम के हवाले से, जितनी भी मसाइल हैं, जो भी इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह से एहसास प्रोग्राम को हम अप्रोच कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है इन तमाम चीज़ों का। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज प्रोग्राम में। तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शेरियार खान, जो कि लीड प्रोग्राम हैं काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शेरियार। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर शेरियार, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सामीन को बताएं कि आज हम एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपका इदारा इसमें क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है? काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट 2015 से है जो काम कर रहा है, और बेसिकली हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उस सिलसिलों में हम मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हैं, हुकूमत के साथ काम करते हैं। उस सिलसिले में हम मॉनिटरिंग करते हैं इदारों की, रिसर्च, सर्वेज़ और इस तरह से प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। उसी सिलसिले में हम अभी आवाज़ फाउंडेशन के साथ मिलकर उजाला 2 प्रोजेक्ट के अंदर कोविड-19 का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम रिसर्च स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि डॉक्टर शेरियार, ये कोविड-19 के हवाले से उजाला का जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी क्या सर्विसेज हैं, क्या खिदमात, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे सामने को बताएं। वेल, इसमें जो एहसास प्रोग्राम है वो कैश ग्रांट प्रोग्राम भी है और राशन ग्रांट प्रोग्राम भी है। सिंध में अगर हम सिंध की बात करते हैं तो वो कैश ग्रांट प्रोग्राम है, कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पूरे सिंध में एहसास प्रोग्राम के अंडर। जितने भी जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के तहत उसमें ज़रूरतमंद हैं वो सबको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और उस सिलसिले में उजाला 2 की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो हमारा काम है, हम बेसिकली उस प्रोग्राम की ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की रिसर्च स्टडी कर रहे हैं कि किस हद तक ये लोगों तक उनकी एक्सेस है, लोगों की, और लोगों तक ये पहुंच रहा है, और कितने फ़ीसद हिस्सा लोगों का है जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर शेरियार, हम ख़ास तौर पे बात करते हैं सिंध के हवाले से। जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है, एक आम शहरी जो है एहसास प्रोग्राम को इस तरह से जानता है, क्योंकि हम भी गुज़िश्ता जब से कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ और एहसास प्रोग्राम का आगाज़ हुआ कि 12,000 रुपये उन अफराद को जो मुस्तहिक हैं उनको दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं अगर बाज़ाते ख़ुद अपने तौर पर बात करूं तो शायद मेरी नॉलेज में भी इतना नहीं कि एहसास प्रोग्राम के अंदर फ़र्दर क्या चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स किस तरह से हैं उसको उन तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हम अपने सुनने वालों को हर वो आम आदमी जिस तक हम रसाई कर सकते हैं उनको ये पैगाम देंगे और बताएंगे कि उनके लिए आसानी हो जाए इसको अवेल करने में। तो पहले तो हम एहसास प्रोग्राम के हवाले से चाहते हैं कि आप हमारे सामीन को बताएं कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है या राशन प्रोग्राम है, इसकी तफसीलात हमारे सामीन को आप बताएं। एहसास राशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का सिंध में चल रहा है, और जो कैश प्रोग्राम सिंध में चल रहा है, उसमें इस तरह से गवर्नमेंट ने किया है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1817 पर SMS करते हैं और वहाँ से फिर आपको जवाबी SMS मौसूल होता है, जिसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं जहाँ पर एक SMS का जवाब ये भी आता है कि आपकी तफसीलात की मालूमात की जा रही है, आपको बता दिया जाएगा। फिर दूसरा उसमें आता है कि आप अपने इलाके के काउंसलर से, UC लेवल पे जो स्टाफ है उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको डिटेल्स बताएंगे। फिर उसमें जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि जो पेड सैलरीड लोग हैं या जिनके पासपोर्ट्स बने हुए हैं और इस तरह से कुछ उनके डिफरेंट क्राइटेरिया है जो उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, लोग जाके उसे चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे अफराद जो जॉब कर रहे हैं, जो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं, वो उसके अहल नहीं होते, तो फिर उसके अगेंस्ट जो जवाब आता है उनको कि वो आप इस ग्रांट के अहल नहीं हैं।
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم سننے میں اگر آئے اور ہم لوگوں نے اگر ذاتی تجربہ بھی کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایمرجنسی کیش نہیں ملا ہے. اب کیا مشکلات ہیں؟ کیا انہوں نے پروسیجر صحیح سے فالو نہیں کیا ہے، یا ابھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے، کسی فیزز کے تھرو ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو پہلی بات، آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ تھا میں اس کا پہلے جواب دوں گا کہ فیزز میں آف کورس یہ پروگرام چل رہا ہے، تو وہ مختلف فیزز میں مختلف ٹائم سلاٹس میں لوگوں کو کیش گرانٹس ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں. اور جو پہلا حصہ ہے آپ کا، اس میں ایک بڑا عجیب ایک معاملہ ہے. ہم نے پچھلے مہینے ہی ریسرچ اسٹڈی جو کی، تو ہم نے جو سیمپلنگ کی، اس سیمپل میں ہمارے پاس جو مختلف جوابات لوگوں کے آئے، مختلف جو چیزیں آئیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خود بھی اس کا پارٹ تھا. تو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 23 سے 24% لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. صحیح. اور جن لوگوں کو علم ہے ان میں کچھ 19% کے قریب لوگ ایسے ہیں. جو ہمارا سیمپل تھا اس میں ان لوگوں نے یہ بتایا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم نے اس کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ شاید ہمیں اس میں مزید آگاہی کی ضرورت ہے عام شہری تک، تاکہ جو معلومات ہیں وہ پہنچ سکیں. اور بہت ضرورت مند لوگ ہیں، بہت سارے ان کے مسائل ہیں، لیکن ان کو واقعی ضرورت ہے، لیکن وہ یا تو اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یا اس کو فراڈ یا اس طرح سے ہی ایک غلط بات سمجھ کے تو اس میں اپلائی ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بڑا میجر چنک وہ آپ کو ملے گا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ اس سبب سے بھی ان کو ابھی تک نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر کام کیا جائے، بہتر طور پر لوگوں میں آگاہی بھی دی جائے اور ایک اعتبار بھی قائم کیا جائے کہ لوگ اس کو فراڈ نہ سمجھے، جو واقعی مستحق لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکے اس پروگرام سے. سامعین، یہاں پر ہم ایک لیں گے مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وفاقی محتسب پاکستان وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے خلاف جائز شکایات کا ازالہ اور تمام سائلین کی شکایت پر 45 روز میں فیصلہ. اندرون ملک ہوائی اڈوں پر خصوصی طور پر سہولیاتی ڈیسک کا قیام اور بیرون ملک پاکستانی مشنز میں موجود سفارتکار آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار. تمام سفارت خانوں اور وفاقی اداروں میں فوکل پرسن کی تعیناتی، پاسپورٹ، نادرا، FIA، FBR اور دیگر متعلقہ اداروں سے متعلق شکایات اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات. حکومتی اداروں سے متعلق تمام شکایات اور ان کے فوری حل کے لیے وفاقی محتسب کے ہیڈ آفس، ریجنل آفس، ضلع اور تحصیل سطح پر تمام دفاتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. وفاقی محتسب کی ہیلپ لائن ہے 1055 یعنی 1055 اور ویب سائٹ ہے www.overseas.federalombudsman.gov.pk. گریونس کمشنر برائے اوورسیز پاکستانیز حافظ احسان احمد کھوکھر آپ کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں. رابطے کے لیے نمبر ہے 030084876161. اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنی شکایت رجسٹر کروا سکتے ہیں. ای میل ہے hafizan1973@gmail.com. آپ خط کے ذریعے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں. پتہ ہے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ شاہراہ دستور G52 اسلام آباد پاکستان. پاک چین اقتصادی راہداری، ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ایک عظیم منصوبہ. Let's wish the giant ship of the CPEC to break the wind and travel afar to the region and to the world. کاشگر سے گوادر تک ہزاروں کلومیٹر طویل سڑک جو ملک کے کونے کونے میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گی. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ترقی کی نئی منزلوں کو چھو رہا ہے. Long live China-Pakistan friendship.
کیا ہماری آئندہ نسلیں پانی کی بوند بوند کو ترسیں گی؟ اگر نہیں تو ہمیں ڈیمز اپنے وسائل سے تعمیر کرنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ دیامر بھاشا اور موہمن ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے عطیات ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں سپریم کورٹ دیامر بھاشا اور موہمن ڈیمز فنڈ کا نام لے کر جمع کرا سکتے ہیں۔ اس فنڈ میں جمع ہونے والے عطیات صرف دیامر بھاشا اور موہمن ڈیمز کی تعمیر کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ عطیات ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنا ہوں گے۔ اپنے موبائل فون سے 8000 پر خالی میسج بھیجیں اور 10 روپے کا عطیہ کریں۔ آگے بڑھیں پاکستان کے لیے۔ جی سامعین، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 02199232096 پر۔ ہم بات کر رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہریار خان، کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے۔ ڈاکٹر شہریار، تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے بتائیں کہ ایک تو یہ عام چیز راشن اور کیش پروگرام، ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تو ہم جانتے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار، یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے احساس پروگرام اور کس کس طرح کی ہے؟ کون لوگ مستفید اس سے ہو سکتے ہیں؟ کون لوگ اہل ہیں اس پروگرام کے؟ کچھ ذکر ہے اس کے اندر معذور افراد کے حوالے سے بھی، سینئر سٹیزنز کے حوالے سے بھی، تو میں چاہوں گی کچھ تفصیلات اس کے حوالے سے آپ بتائیں۔ اس میں وہ تمام افراد جو کام نہیں کر رہے ہیں یا بہت کم سیلریز پر کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے جو ڈیلی ویجز ہیں اور اس طرح کی جو کام کر رہے ہیں، جن کی جو ڈیلی ویجز ہیں ان کی جابز ختم ہو چکی ہیں اور جو جاب لیس ہیں، وہ سارے کے سارے اہل ہیں اور مستحق ہیں، وہ اس کیش پروگرام سے اور اس گرانٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ جو ان تمام افراد کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے دیکھیے ہم اور جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے سدرا عمران، ہم سولوشنز کی طرف بھی جائیں گے نا، ان سے تو سوال ہم نے کرنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان سے تو ہم پوچھیں گے کہ جو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور جو بھی آپ کی ریسرچ ہے آپ لوگوں کی اجالا پروجیکٹ 2 کی، وہ فائنڈنگز بھی ان سے شیئر کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا سولوشنز اس کے لیے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ تو ٹیلی فون پہ لینا ان کو تو بڑا ضروری ہے، ان سے سوال کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم پروگرام میں دوبارہ شامل کریں گے۔ جی، اہلیت کی بات کر رہے تھے ہم پروگرام کے حوالے سے۔ جی بالکل، تو اس میں وہ تمام افراد جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس جابز نہیں ہیں، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ سب کے سب افراد اس میں اہل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اس میں جو معذور افراد ہیں وہ بھی اس میں اہل ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی اہل ہیں اس میں۔ اور ہم نے ابھی جو اپنی ریسرچ اسٹڈی کی، اس میں جو ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں، اس میں جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ہم نے شامل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور PWDs کو شامل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ویمن ہیڈڈ فیملیز کو شامل کیا تھا۔ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کو خواتین چلا رہی ہیں گھروں کو اور وہ خود کفیل ہیں اس کی، اور اس میں ان کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جبکہ جیسے کہ میں آپ سے ایک مثال شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا جو سیمپل تھا اس میں، جی میرے خیال سے دوبارہ سے ہم نے کوشش کی کال ملانے کی۔ سدرا عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، MPA PTI۔ السلام علیکم سدرا۔ میں ٹھیک، اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سدرا عمران، بہت شکریہ اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔ سدرا عمران، ہم بات کر رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی کچھ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامعین سے شیئر کریں آپ۔ جی سدرا، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کی باشعور عوام بھی یہ بات جانتے ہیں، یہ احساس پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے تحت پاکستان کا تاریخی سب سے بڑا عوام کو فلاح پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ احساس پروگرام کے اندر 112 سے زیادہ مختلف اسکیمز ہیں جو خواتین، نوجوانوں کو فیض پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس حالیہ کرائسس میں جس سے کہ پاکستان گزر رہا ہے، کووڈ-19 کورونا وائرس کی وبا، جو ایک عالمی وبا ہے، پاکستان کے ساتھ 140 ممالک اس کا شکار ہیں۔ اس وبا کے دوران احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو کہ مارچ 2020 میں اناؤنس کیا گیا تھا۔ جی اپریل میں اس کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہوئی۔ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے اندر 5 کیٹیگریز رکھی گئی تھیں، جس میں سے ایک کیٹیگری جو سب سے پہلے خواتین کے لیے انہانس کر کے دی گئی، جس میں مدد فراہم کی گئی، وہ تھی BISP کی کیٹیگری۔
اس کے بعد احساس کی کفالت پروگرام، احساس سہولت پروگرام، اور احساس کا لیبر مزدوروں کی مدد کا پروگرام، احساس کی کیٹیگری 5 جس میں وہ لوگ جن کا پچھلی 3 مہینے کی کورونا وائرس کی وبا میں روزگار چلا گیا، جو اپنی نوکریوں سے برطرف ہو گئے، یا جن کا اپنا چھوٹا موٹا کام جو کرتے تھے پبلک پلیسز بند ہونے کی وجہ سے آج وہ کمانے کے لائق نہیں ہے اور بے انتہا پریشان ہیں، تو ان کی مدد کرنے کے لیے جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کلسٹر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور وہ حضرات ہمارے وہ بہن بھائی جو راشن سے بھی پریشان ہیں، تو ان کے گھر کا نظام کیسے چلے، کیونکہ حالات نے کافی ایک مشکل کروٹ لی ہوئی ہے، تو ان کے لیے احساس راشن سپورٹ پروگرام. تو اس طرح سے یہ احساس کے بینر کے نیچے کئی پروگرامس ہیں، لیکن اس وبا کے دوران یہ 3-4 پروگرامس انتہائی جسے ہم کہتے ہیں کہ یکبرتگی سے کام کر رہے ہیں. احساس کیش ایمرجنسی اسکیم جو سب سے بڑا چنک، سب سے بڑا شیئر ہے احساس کے کورونا وائرس کے حوالے سے پروگرام میں، اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 144 ارب روپے رکھے گئے، جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کی مدد کے لیے دیے گئے ہیں. میرے صوبہ سندھ کی میں یہاں پہ بات ضرور کروں گی کہ آبادی کے لحاظ سے صوبہ سندھ کا احساس پروگرام کا شیئر بنتا تھا 22%، کیونکہ صوبہ سندھ کی آبادی پاکستان کی آبادی کے حساب سے 22% کا شیئر رکھتی ہے. لیکن یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، عوام کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے، عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے اسپیشلی سندھ کا شیئر ایکسٹینڈ کروایا، تو سندھ کو 71% دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صوبہ سندھ کو اب مور دین 30% ایکسٹینڈیڈ کارڈ بنوانا ہے، پھر بینک والوں میں جانا ہے، پھر وہاں کسی کو رشوت دینی ہے کہ جی ہمیں پیسے نکال کے دے دیں. یہ تمام چیزیں ختم کر دی اور ایک ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بناتے ہوئے، تاکہ جس کا حق ہے اس کا انگوٹھے سے اس کی نشاندہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا سدرا عمران، یہ تمام جو پروگرام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ تفصیلات بتائیں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ سندھ میں کیا سلسلہ ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ اوکے جی، احساس پروگرام کا جو فیز 1 تھا اس کے لیے پورے پاکستان میں ایڈورٹائز کیا گیا کہ جو بھی حضرات خواہش مند ہیں، مدد چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے، وہ اپنا شناختی کارڈ 8171 پر SMS کریں. اگر ان کے پاس موبائل نہیں تھا تو کسی سے بھی SMS کروا سکتے تھے، کوئی بھی ایسا شخص جو ان کے رابطے میں ہو. جیسے کہ ہم نے سنا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کے پاس فونس نہیں تھے، تو لوگوں نے اپنے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے خود سبسکرائب کیا، اپنے گھر میں کام کرنے والے حضرات کے لیے، اپنے دفاتر میں ان حضرات کے لیے جو مشکلات کا شکار تھے. تو یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا. لوگوں نے صرف جس کو مدد کی ضرورت تھی اس نے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پہ SMS کرنا تھا. سسٹم فلی آٹومیٹک تھا. انہوں نے نادرا ڈفرینٹ ایجنسیز کی جو ڈیٹا کلیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے اس سے شناختی کارڈ نمبر کی بیسس پہ اسکروٹنی کی، کیونکہ دیکھیں عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اسکروٹنی کے بعد جو لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے ضرورت مندوں کی، ان کو ڈیجیٹلی مختلف جگہوں پر، ان کی قریبی جگہوں پر جہاں سینٹرز قائم کیے گئے، ان کو دن اور ٹائم کی ساتھ مطلع کیا گیا کہ جو آپ نے اس وقت آنا ہے، اس تاریخ کو آنا ہے، اور اس کاؤنٹر سے آپ کو بایو میٹرک کے ذریعے آپ کا ہاتھ کا انگوٹھا دے کر آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے. اس میں کنسرن یہ آیا عوام کا کہ کچھ بزرگ حضرات ہمارے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں آتے تھے، جو اپنی احساس کیش کی مدد دینے میں ناکام ہو رہے تھے. ان کے لیے اس کو اور آسان کر دیا گیا کہ جی فیس ریکگنیشن، باقی ڈیٹا ویریفیکیشن سے مختلف بینک کی برانچز کے تھرو ان کو ان کا جو شیئر تھا، جن کی مدد تھی احساس کیش کی، وہ پرووائڈ کر دی گئی. اس وقت احساس کیش کے اندر کیٹیگری 4 اور 5 چل رہا ہے، جو اس وقت لیبرز اور وہ لوگ جو اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، اپنی کمانے کے ذریعوں سے محروم ہیں اس وقت، وہ احساس مدد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. احساس کی ویب سائٹ پہ جا کر فارم ہے وہ ان کو فل کروانا ہوگا، اپنے کسی بھی قریبی دوست سے کروایا جا سکتا ہے، کسی اور سے مدد لے کے کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سدرا عمران، آپ کے لیے لائیو پروگرام میں ایک سوال آیا ہے. اسلم بروئی ہیں بدین سے، انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ اس وقت تک رجسٹریشن نہیں کروا سکے تھے اس نمبر کے اوپر اپنے CNI سے، کیا وہ لوگ اب دوبارہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ سے؟
देखिए फेज 2 इसका शुरू होगा इंशाल्लाह जब लेबर का खत्म हो जाएगा. जब ये अभी लेबर का खत्म होगा तो इंशाल्लाह हमने रिक्वेस्ट की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि कोरोना की वबा से हमारे सूबे के लोग पसमानदगी का और शिकार हो गए हैं, पावर्टी बढ़ती जा रही है. तो हम चाहते हैं कि सिंध के लिए आप एक दफा दोबारा खोलें, हमारे लोगों को मदद की और जरूरत है. तो अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले वज़ीर आज़म साहब ने सिंध का दौरा किया, लाड़काना का विजिट किया, कराची का विजिट किया और उन्होंने कहा कि जी वो जाके इसके ऊपर काम करेंगे, फाइनेंसेस अरेंज करके जल्द इसको एक दफा दोबारा खोला जाएगा ताकि लोगों को दोबारा फैज दिया जाए. ठीक है. अच्छा सिद्र इमरान, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपको. ठीक है, ये एहसास प्रोग्राम है, जो भी इसकी कैटेगरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुस्तफीद नहीं हो पा रहे, मुश्किलात का सामना है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. उसके लिए कुछ सोल्यूशंस डिज़ाइन किए जा रहे हैं, कोई फॉर्मेट डिज़ाइन हो रहा है कि ईजी टू एक्सेस कर दिया जाए उनके लिए, और जितने भी चैलेंजेस हो रहे हैं, लाइनों और कतारों से लोग खड़े हुए इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए खड़े हैं, कुछ आसानियाँ पैदा हो सके उन लोगों के लिए. देखिए सज्जा, आप जानती हैं पाकिस्तान के महले वकूफ को. पाकिस्तान में हर जगह बैंक नहीं है, ये सिर्फ शहरों में नजर आते हैं आपको बहुत सारे बैंक हर रोड पर. जब आप देही इलाके में जाते हैं तो बहुत दूर की मुसाफिर से कोई एक बैंक मिल जाता है. लेकिन जो कॉलेजेस की इमारतें हैं या जो स्कूल्स की इमारतें हैं वो गाँव, गलियों, कूचों में बड़े नजदीक है. इसलिए एहसास कैश इमरजेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस फॉर्मेट को अपनाया है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरत के मुस्तहक लोग हैं वो शहरों में नहीं बल्कि देहात में, पाकिस्तान के देही इलाकों में बसते हैं, जिनके पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं थे मदद हासिल करने के. तो इस वजह से एहसास के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो सबसे कम टाइम में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल था, उसको यूज किया गया. डिफरेंट जगह पे सेंटर्स बनाए गए. दूसरी चीज सजा, हम ये भी समझते हैं कि देखिए 9 हफ्तों की कलील मुद्दत में अगर हम बैंक के या बड़े सोफिस्टिकेटेड और बहुत सिर्फ डिजिटल कार्ड वाले ऑप्शन पे जाते तो हमें कई महीने लगते पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए. टेक्निकल इशू की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हुई है. हमारे साथ मौजूद थी पीटीआई की जो है एमपी है, और उन्होंने गुफ्तगू की और सोल्यूशंस के बारे में भी बताया है डॉक्टर शहरयार. और देखिए चैलेंजिंग तो हमेशा ही पाकिस्तान के लिए रहा है. चैलेंजेस का सामना, किसी चीज़ का भी इनिशिएटिव जब लिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, स्टेट का हो या सिविल सोसाइटी का हो, चैलेंजेस का सामना तो रहता ही है. लेकिन अब जिस तरह से फेजेस में ये चीज़ें जा रही हैं, मुस्तफीद भी हुए हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन कई लोग अभी मुंतज़िर भी हैं इस चीज़ के. जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने कराची में इस पूरे जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको ऑब्जर्व किया, तो लोग बहुत सारे मुस्तफीद हो रहे हैं. और जिस तरह से उन्होंने सिद्रा ने ये जिक्र किया कि आपको एरियाज़ के हवाले से और जोग्राफिकल जो सिचुएशन है हमारी मुल्क की, उस हिसाब से लोगों को एक ही जगह पर मजबूरी है उनकी इकट्ठा करना. बिल्कुल, लेकिन एसओपीज तो फिर वैसे फॉलो नहीं हो रही है ना. फिर कोविड-19 की, जी बिल्कुल, कोविड-19 की एसओपीज के हवाले से बात करें तो ये हमारे मुशाहिदे में ये बात भी आई कि लोग अगर खड़े हैं तो वो ग्रोहों की सूरत में इकट्ठे खड़े हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है. उसके साथ साथ कोई मास्क नहीं पहने हैं उन लोगों ने. इक्का दुक्का लोगों के चेहरों पर मास्क नज़र आ रहे होते थे. इवन ग्लव्स इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, या सैनिटाइजर्स नहीं थे लोगों के पास. ना ही वहाँ पर कुछ ऐसा मुख्तस किया गया था कि अगर लोग आ रहे हैं तो कोई हैंड वॉश कर लिया जाए या इस तरह से. तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग जो मरहला था जो नज़र आ रहा था या मुशाहिदे में आया, कि अगर इस पर काबू पा लिया जाए या कम से कम कुछ इस तरह से चस्पा करते हुए, या वहाँ पर जितनी इंतज़ामिया है जो इस पूरी चीज़ों को किसी एक ख़ास एरिया में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, तो उस प्रेमिसेस में लोगों को बार बार आकर किसी 1 या 2 या 3 लोगों को मुकर्रर कर दिया जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपीज़ जो बकिया हैं उनके मुतालिक लोगों को जो है वो हिदायत करते रहें, आगाह करते रहें बार बार. क्योंकि कुछ हमारा बहसियत पाकिस्तानी ये भी एक अलमिया रहा है कि थोड़ा सा हम आगाही के हवाले से हम हमेशा से ही कमज़ोर रहे. बिल्कुल, तो आगाही तो मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी जो अदा करने वाला है वो आगाही का ही है. और इससे मैं कहूँगी कि हमारी तालीम का बड़ा गहरा ताल्लुक है. जी बिल्कुल, कि तालीम की कमी होने की वजह से आज हम एसओपीज पे जो है अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं, आगाही को समझ ही नहीं पा रहे, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं. मज़ीद इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ लेंगे मुख्तसर ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा, दोनों मुल्कों के शानदार मुस्तकबिल की जमानत. ये राहदारी मंसूबा पाकिस्तान के तमाम इलाकों को एक ही लड़ी में पिरोता है.
एक हसीन ख्वाब की ताबीर, हमारी आने वाली नस्लों की कामयाबी की दलील। ये मंसूबा वतन अजीज के लिए रोशनी का इस्तियारा है। सीपैक तरक्की और खुशहाली की हफ्त रंग कहकशां। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पैगामात बराए गैर मशरूत माली मावनत 4,834 नहीं, अब पूरे 5,000 रुपए। मुल्क भर में BISP प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम 4,834 रुपए से बढ़ाकर से माही 5,000 रुपए कर दी गई है। तमाम रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी खवातीन से गुजारिश है कि 5,000 से कम रकम वसूल ना करें। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए इमदादी रकम वसूल करने का तरीक़ाकार। नंबर 1, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर पॉइंट ऑफ सेल POS पर जाएं। नंबर 2, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो अपने साथ ख़ानदान के किसी पढ़े लिखे फ़र्द को लेकर जाएं। नंबर 3, POS एजेंट से इसरार करें कि आपके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम मशीन पर दिखाए। नंबर 4, POS एजेंट आपको 5,000 रुपये की पूरी रकम अदा करेगा और किसी किस्म की कटौती करने का मजाज ना होगा। नंबर 5, POS एजेंट से तस्दीकी रसीद लेना ना भूलें जिस पर आपके अकाउंट से निकाली जाने वाली रकम की तफसील दर्ज हो। 5,000 से कम रकम वसूल होने की सूरत में दर्ज झील नंबरों पर राब्ता करें। 0335 105 8050, 0335 105 8051, टोल फ्री नंबर 0800264777, www.bisp.gov.pk। BISP की तरफ से किसी इनामी स्कीम या कुरानदाजी के पैगामात नहीं भेजे जाते। ऐसे फ्रॉड SMS मौसूल होने की सूरत में SMS और भेजने वाले का नंबर 0335 105 8051 पर भेजें। जी सामीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदीद। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 02199232096 पर। हम बात करें एहसास प्रोग्राम के हवाले से। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर बिल्किस रहमान ने, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर बिल्किस रहमान, सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को अपने इदारे के बारे में बताएं कि वो किस तरह से एहसास प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। एक्चुअली काउंसिल पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि हुकूमती इदारों के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर उनकी फैसिलिटेशन करने के लिए हमारा मेन मैंडेट है। तो हम इस हवाले से रिसर्च भी करते हैं और ट्रेनिंग से इस तरह के काम करते हैं। इस वक्त एहसास प्रोग्राम के मॉनिटरिंग और उसके साथ उसमें जो आने वाले फ्लॉज हैं उसके हवाले से रिसर्च एक पूरी मुल्क हो रही है, जो कि जिसमें हम पार्टनर हैं आवाज़ फाउंडेशन, CDS और उजाला प्रोजेक्ट के अंडर में। तो 45 जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, उसके अंदर ये सेम स्ट्रेटजी के साथ हर पार्टनर अपना रोल प्ले कर रहा है। एज ए सिविल सोसाइटी हम अपना रोल यूँ प्ले कर रहे हैं कि एहसास एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि एड्रेस कर रहा है कोविड-19 के हवाले से रिस्पांस को। तो उसमें क्या फ्लॉज हैं, ये क्या इश्यूज हैं, लोगों को वो सब चीज़ें भी हम लोग रिसर्च के थ्रू जो फिर कंपाइल होगी रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को पेश करेंगे। और दूसरा जो अहम काम है वो यही है कि जिस तरह बहुत से लोग हमारे यहाँ नाख्वानदा हैं, उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से इवन आफ्टर की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं, आपको कैसे कैश ग्रांट मिल सकती है। वो मोबाइल नंबर किसी के बंद है, किसी को यही नहीं मालूम कि किस नंबर पे उसको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं
to get access to the facility. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بلقیس رحمان, مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ آبزرویشن کر کے اس کے بعد جو رپورٹس ہوں گی وہ گورنمنٹ سے شیئر کرے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں اس آبزرویشن کے دوران کس طرح کی فائنڈنگز آپ لوگوں کو رپورٹ ہوئی ہیں, کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اس کووڈ-19 کی وجہ سے, احساس پروگرام کے سلسلے میں کس طرح کی مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنی ناخواندگی کا ہے. لوگوں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو کس طرح سے وہاں پہنچنا ہے اور کس جگہ سے ان کو امداد مل سکتی ہے اور موبائل نمبر کیسے جو ہے وہ ایکسیس کریں. تو میری ظاہر ہے کہ یہ ایک تو اسی پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو اپیل ہوگی کہ اس پروگرام کے حوالے سے اور آسان طریقے سے اور آسان لفظوں میں اس کی تشہیر مزید کی جائے. دوسرا یہ کہ گراؤنڈ لیول پر جس طرح ہم این جی اوز لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے میں 1-to-1 بیسس پہ جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں سمجھا دیتے ہیں. تو اس طرح جو سوشل ویلفیئر اس طرح کے دوسرے اداروں کو شامل کیا جائے. سرکار کا جو بالکل ڈسٹرکٹ لیول پر جو فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی جائیں اور ان کو سمجھایا جائے. ان کو بہت سے لوگوں کے پاس تو موبائل کے اندر بیلنس ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے جس سے کہ وہ ایک میسج بھیج سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی بالکل لوگوں کی سطح پہ پرابلم. دوسری پرابلم ہے جو مطلب ظاہر ہے کہ جو عملہ ہے جو یہ احساس پروگرام کا, اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا بہت اہم رول بنتا ہے کہ کہیں بھی کرپشن ہے اس کو ہائی لائٹ کی جائے. تو اس لیول پر بھی سول سوسائٹی کا رول بنتا ہے جو ہم پلے بھی کر رہے ہیں کہ کہاں پر پیسے 12,000 کے بجائے 10,000 دیے جا رہے ہیں, 2,000 جیب میں جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی ایشوز ہیں کئی جگہوں پر ہم نے آبزرو کرے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس طرح کے چیلنجز کا امید کرتے ہیں کہ جب یہ فائنڈنگز گورنمنٹ کے ساتھ شیئر ہوں گے اور مائٹ بھی اس کے اوپر سولوشنز کچھ نکالے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کیا سولوشنز ہونے چاہیے ان کے؟ ظاہر ہے مانیٹرنگ اور سول سوسائٹی بھی اس میں کی جو ہمارے جیسے ادارے جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو سیریس لیا جائے. گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان فاصلہ کم کیا جائے اور جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہیں اس اسٹاف کو سختی کی جائے اوپر سے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نرمی سے سلوک کیا جائے. اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے میں بے شک وہ لوگوں کو پولیس اور ان کی مدد سے پیچھے کیا جائے لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ تیز کی جائے, مانیٹرنگ جو ہے زیادہ اسٹرانگ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بلقیس رحمان, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ سلوک اچھا نہیں رکھا جا رہا, لیکن اب ہم کووڈ-19 کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک اسٹگما اس سے ایسوسیٹ ہو چکا ہے. وہ لوگ جو کووڈ-19 کا شکار ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان سے دور بھاگا جا رہا ہے. ایک اسٹیریوٹائپس بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کا. ایمپتھی نہیں آ رہی ہے, مطلب یہ کہ ان کو حسن سلوک کی ضرورت ہے, آپ کی پیار محبت ساتھ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اپنا احتیاط ضرور کریں لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اس طرح سے دکھی مت کریں کہ وہ یہ سوچے کہ لوگ ہم سے کیسا سلوک کریں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اس کی تیمارداری کی جائے, اس کے ساتھ رحم کا سلوک کیا جائے, ایمپتھی جسے ہم کہتے ہیں. اور بہت کیا کہتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ان کی دل آزاری نہ کی جائے. اور جو ہم سلوک کر رہے ہیں یا بہت سارے لوگ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں, کھانا بانٹ رہے ہیں جو لوگ کھانا نہیں پکا سکتے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ اسٹگما کریٹ کر رہے ہیں کہ اگر کووڈ-19 ہو گیا ہے تو اس کو, کیونکہ معلومات کم ہے نا کہ کس طریقے سے لگتا ہے اور کیا ہے. تو احتیاط کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, اچھے رویے کے ساتھ ہم ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں اور حسن سلوک کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. یہ میں میسج دینا چاہوں گی عام لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ہمارے سامعین کو؟ سامعین کو یہی ہے کہ دیکھیں, پہلے تو لوگ مان نہیں رہے تھے کہ کووڈ-19 کوئی چیز ہے اور اب مان رہے ہیں تو وہ وہی والی بات کی ڈسکرمنیشن بھی کر رہے ہیں جن کو ہو رہا ہے. تو اور تیسری ایک اور بات, جو خود کووڈ-19 کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوارنٹائن رہتے رہتے جو ہے نا وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ان کو بھی وہ بھی کبھی کبھی بد احتیاطی کرتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. اس صورتحال میں باہر لوگوں کا پھر اوور ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو ٹو وے ہے یہ باتیں. تو ہر ایک کو اپنے لیول کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے دوسرے کو برا بھولیں. اپنے لیول پر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں اور اپنی احتیاط کے لیے دوسرے کو اگر
بتانا بھی ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو حسن سلوک کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر کے بتایا جائے کہ دیکھیے یہ اس طرح ہے اور آپ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن کسی کے گھر میں پانی نہیں آنے دینا, کسی کے گھر میں جیسے بہت ساری کمپلین سن رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کو جو محلے میں جن کو کووڈ-19 کا ڈائگنوز ہوا ہے ان کو حکومتی سطح پہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پر بھی بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آ جاتی ہے ایک دم پولیس, اور اس طریقے سے اس کو روکنا چاہیے. دوسرا لوگ بھی جو ہے نا ان کے لیے بہت نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے ہیں, اچھوت والی بات, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کو ان لوگوں کو بلکہ اور احتیاط کر کے ان کی ہر چیز ان کے دروازے تک پہنچانا ہمارا محلے والوں کی ذمہ داری ہے, نہ کہ محلے والے ان کو ڈسکریمنیٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بلقیس رحمان آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی سامعین, بالکل ڈاکٹر بلقیس نے بہت ایک اچھی بات کہی اور میرا بھی یہی میسج اس پروگرام کے توسط سے کہ یہاں پر ایک پاکستان کے ایک اچھے شہری ہونے کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ایک وبا ہے, ایک مشکل وقت ہے, یہ بھی ٹل جائے گا. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں یا ہمیں کسی کو کووڈ پازیٹیو آ چکا ہے تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے سائٹ پر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم خود تو سفر کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی اور میں یہ وبا ٹرانسفر نہ ہو جائے اور وہ اور اس کی فیملی مشکل میں نہ آ جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سامعین کہ یہ جو وبا ہے یہ امیونٹی پہ اٹیک کرتی ہے جا کے. ہو سکتا ہے کہ ہم تو سروائیو کر جائیں لیکن دوسرا شخص اس کی قوت مدافعت اتنا مضبوط نہ ہو اور وہ اس کو سفر نہ کر سکے. تو ہمیں یہاں پر ایک اپنا کردار بھی بینگ ایک گڈ سٹیزن ہمیں ادا کرنا ہے اور یقیناً ہم اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے. کیا خیال ہے ڈاکٹر شہریار خان اس حوالے سے آپ کا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ اس طرح سے میرے اپنے مشاہدے میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں کہ جو اس کا شکار ہوئے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو بڑے اس کو باقاعدہ SOPs کے تحت اور بڑی شد و مت سے ان پر عمل کرتے ہوئے اس کو فالو کیا, لیکن کچھ اکا دکا ایسے افراد بھی مشاہدے میں آئے ہیں کہ وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں لوگ باہر چلے جاتے ہیں دوسروں سے ملنے کے لیے. آف کورس کہ آپ 14 دن 15 دن اگر جو ہے وہ بند کمرے میں رہتے ہیں کسی سے, حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی جب نہیں مل پاتے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا شکار پھر دوسرے لوگوں کو کرنا شروع کر دیں. اس ڈپریشن کو آپ اس طرح سے نکالیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے لیے. وہ شخص جو اس کا شکار ہے سب سے پہلے تو اس کو خود فالو کرنا چاہیے اور اس چیز کو اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو, اور سب سے پہلے تو اس کے اپنے گھر والے اس سے افیکٹ ہوں گے. بالکل صحیح. اور بات یہ ہے کہ وہ وقتی طور کا جو ڈپریشن ہے اس کو آپ اچھا سوچیں اپنے لیے کہ آپ خود کو بھی محفوظ کریں, اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ کریں, اور یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. کبھی وہ بھی تو وقت ہوا کرتا تھا نا ڈاکٹر شہریار کہ ہم لوگ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترسا کرتے تھے. اب تو وقت مل گیا کہ فیملی سے ہم لوگ گھبرا کر پریشان ہو رہے ہیں کہ کب ہم باہر نکلیں گے. ہمارے عوام کی یہ سوچ ہے. جی سامعین, یہاں لیں گے مختصر سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاک چین اقتصادی راہداری, ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ایک عظیم منصوبہ. Let's wish the giant ship of the CPEC to break the wind and travel afar to the region and to the world. کاشگر سے گوادر تک ہزاروں کلومیٹر طویل سڑک جو ملک کے کونے کونے میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گی. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ترقی کی نئی منزلوں کو چھو رہا ہے. Long live China-Pakistan friendship. وفاقی محتسب پاکستان وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے خلاف جائز شکایات کا ازالہ اور تمام سائلین کی شکایت پر 45 روز میں فیصلہ. اندرون ملک ہوائی اڈوں پر خصوصی طور پر سہولیاتی ڈیسک کا قیام اور بیرون ملک پاکستانی مشنز میں موجود سفارتکار آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار. تمام سفارت خانوں اور وفاقی اداروں میں فوکل پرسن کی تعیناتی, پاسپورٹ, نادرا, FIA, FBR اور دیگر متعلقہ اداروں سے متعلق شکایات اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات. حکومتی اداروں سے متعلق تمام شکایات اور ان کے فوری حل کے لیے وفاقی محتسب کے ہیڈ آفس, ریجنل آفس, ضلع اور تحصیل سطح پر تمام دفاتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. وفاقی محتسب کی ہیلپ لائن ہے 1055 یعنی 1055 اور ویب سائٹ ہے www.overseas.federalombudsman.gov
ग्रीवेंस कमिश्नर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज हाफिज एहसान अहमद खोखर आपके मसाइल के हल के लिए कोशां। राबिते के लिए नंबर है 030084876161। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। ईमेल है hafizan1973@gmail.com। आप खत के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पता है वफाकी मुस्तद सेक्रेटेरिएट शाहराह दस्तूर G52 इस्लामाबाद पाकिस्तान। क्या हमारी आइंदा नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी? अगर नहीं तो हमें डैम्स अपने वसाइल से तामीर करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड कायम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई है। ये सदक़ाए जारिया है। आप अपने अतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों की किसी भी ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड का नाम लेकर जमा करा सकते हैं। इस फंड में जमा होने वाले अतियात सिर्फ द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स की तामीर के लिए ही इस्तेमाल होंगे। अतियात हर किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। अपने मोबाइल फोन से 8000 पर खाली मैसेज भेजें और 10 रुपए का अतिया करें। आगे बढ़ें पाकिस्तान के लिए। जी सामीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। आप भी अपनी राय, अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 021992322096 पर। सामीन, आज प्रोग्राम में हम बात करें एहसास प्रोग्राम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरयार खान। डॉक्टर शहरयार, बात अधूरी रह गई थी, अहलियत के हवाले से हम बात कर रहे थे जब इसकी जो कैटेगराइजेशन है प्रोग्राम एहसास के हवाले से, इसमें कुछ माजूर अफराद जो हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, हमारी ख़वातीन हैं वो जो लीड कर रही हैं फैमिलीज़ को, उनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताए हैं हमें। सिद्रा इमरान भी हमें बता रही हैं इस हवाले से। तो क्या अहलियत रखते हैं? क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना कि उनके पास बैलेंस नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो आप इस नंबर पर मैसेज भेज दें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें। तो मुझे तो अभी तक कोई मौसूल नहीं हुई कि किसी बेचारे की कोई मदद हो सकी है, अभी तक मुश्किल से 2-4 हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और माजूर अफराद की क्या अहलियत है, उस बारे में थोड़े सामने। अच्छा सिद्रा, मैं इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, उनको ये 12,000 रुपये मिले हैं, बिल्कुल मिले भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी मिले हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अभी तक या तो वो नाअहल करार दे दिए गए हैं या उनको कोई जवाब ही नहीं आया। बिल्कुल, यही इसी चीज़ के बारे में डॉक्टर शहरयार हम दोबारा बात करते हैं। टेक्निकल इशू की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, हमारे साथ सिद्रा मौजूद थी, सिद्रा इमरान MPA PTI, उनसे हम दोबारा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी सिद्रा, हम बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो कुछ हम अहलियत के हवाले से भी बात कर रहे थे। हमारे सामीन को बताएं कि अहलियत का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम माजूर अफराद की बात करते हैं या हम खवातीन के हवाले से बात करते हैं, तो इनकी अहलियत किस तरह से पता चलेगी, कौन लोग अहल है इस प्रोग्राम के लिए? सर देखिए, एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ जो प्रोग्राम है, इसको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज रखा गया है अक्रॉस पाकिस्तान। चाहे कोई भी नस्ल हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, क्राइटेरिया सबके लिए एक ही है, वो है गुर्बत का इंडिकेटर। ठीक है। आपको पता है कि नेशनल सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ है पाकिस्तान का, जो ये बताता है कि कौन सा शनाख्ती कार्ड नंबर किस खानदान से मुंसलिक है और उनकी माली हैसियत कैपेबिलिटी क्या है। इस पैंडेमिक ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो नॉर्मली गुर्बत के इंडिकेटर्स में नहीं आते थे, लेकिन हालात की खराबी और वबा की शिद्दत की वजह से और जो उससे मुंसलिक परेशानियां हुई, माली मुश्किलात आई, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल हो गए हैं। तो ये इसी तरह के प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली नादरा का डेटा है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वो वेरीफाई करता है कि जैसे सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि चंद शराइत क्या है कि जी कोई बंदा एप्लीकेंट या उसका स्पाउस या उसका शरीक हयात गवर्नमेंट की नौकरी पे ना हो, उनके कोई बाहर मुल्क से बाहर की ट्रैवलिंग ना शो हो रही हो पिछले 2 सालों में, उनके बैंक अकाउंट में 50,000 की मालियत या उससे ज्यादा की रकम इन्वेस्टमेंट ना हो, उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे किराए पे ना चढ़ी हुई हो। ठीक है, ताकि ये फर्क किया जाए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में लोगों के मदद के लिए ख्वाहिशमंद बहुत ज्यादा है,
جن کو مدد چاہیے. لیکن پاکستان ایک غریب ملک ہے, ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمارے ریسورسز کم ہیں, تو ہم نے سب سے پہلے سب سے مجبور سب سے پریشان کی مدد کرنی ہے, تو ڈیفینیٹلی کرائٹیریا پہ اپلائی کرنا ہوگا. ورنہ ہماری وزیر اعظم کی خواہش ہوگی کہ ہر ضرورت مند کو کہ دہلیز پہ اس کی امداد پہنچائی جائے, جس طرح پہنچائی جا رہی ہے اس وقت. لیکن ڈیفینیٹلی کرائٹیریا کو فالو کر کے کچھ لوگوں کی مدد کی جائے گی. کچھ لوگوں سے کہا جائے گا جی آپ اپنی مدد کے لیے کچھ کوششیں کریں, کوئی اور کام کرنا شروع کریں. تعمیر سے کہا سوشل سیکٹر کی NGOs ہیں, ادارے ہیں, مستحق مخیر حضرات ہیں جو مستحق افراد کی مدد کر رہے ہیں. تو پاکستان میں ماشاءاللہ جذبہ بہت ہے امداد کا. ٹھیک. اچھا سدرا عمران, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں جو میسج تو ان کو اہلیت کا آتا ہے کہ آپ اہل ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو ابھی تک کیش ریسیو کرنے کا یا مدد پہنچنے کا کوئی میسج ابھی تک نہیں آیا. تو وہ لوگ کیا کریں؟ کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا کیا پرابلم انہوں نے کوئی پروسیجر غلط فالو کیا ہو, اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ میں اس کو تھوڑا بریف کر دیتی ہوں. احساس کیش ایمرجنسی ریلیف میں جو لوگ فرسٹ اسٹیپ پہ انیشیل اسٹیپ پہ ہی ایلیجیبل تھے, ان کو فوراً پہلا میسج یہ آ گیا تھا کہ جی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور اس تاریخ اور اس دن کو آپ نے اس مختص کیے ہوئے احساس سینٹر پہ جا کے اپنی امداد حاصل کر لی ہے. جی بالکل. کچھ لوگ ایسے تھے جو پروسیجر جو چیکنگ ویریفیکیشن کی پروسیجر میں تھے, جن کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ جی آپ کو سے رابطہ کیا جائے گا کچھ دنوں میں. اور کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے کنسرن DC جو آپ کا ڈسٹرکٹ آفس ہے ڈپٹی کمشنر کا, وہاں جا کے رابطہ کریں. وہ کچھ وہ لوگ تھے جن کی کاروائی, جن کی جسے ہم کہتے ہیں اسکروٹنی میں یا ایلیجیبلٹی چیک میں کچھ چیزیں مسنگ تھیں, اس لیے ان کو دوبارہ کاغذی فارم وغیرہ بھی ان سے بھروائے گئے تھے. اس کا سچویشن یہ ہے کہ یہ پہلا جو فیز ہے اسکروٹنی کا وہ مکمل ہو چکا ہے اور تمام لوگوں کو پہنچ چکی ہے ان کی امداد. کچھ لوگ ایسے ہیں دو کیٹیگریز کے, جن کے یا تو انگوٹھے کی نشان نہیں آئے, ان کو بینک ڈفرینٹ ویریفیکیشن کر کے HBL اور ABL کی جو برانچز ہیں وہاں سے ان کو ڈسبرس ہو رہا ہے. اگر آج کی تاریخ میں بھی 24 جون تک بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے فون پہ میسج تو آیا کہ جی آپ کو احساس کیش ایمرجنسی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے, لیکن وہ اپنی مدد بینک سے یا ڈیزگنیٹڈ سینٹر سے حاصل نہیں کر سکے, تو ہیلپ لائن نمبر ہے 0800 یعنی 0800 24677. یہ ہیلپ لائن نمبر ہے, فری آف کاسٹ ہے. آپ کے موبائل میں بیلنس ہو یا نہ ہو, آپ اس پہ کال کر کے سدرا ایک دفعہ نمبر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے گا. جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر ہے 0800 24677 0800 24677. ٹھیک ہے, یہ نمبر فری آف کاسٹ ہے, ہم فری میں کال کیجیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سدرا عمران پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, بہت شکریہ. جی سامعین, ایک ٹول فری نمبر ہے جو سدرا عمران نے بھی اناؤنس کیا ہے 0800246777. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر شہریار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہے, اور یقیناً چیلنجز کا سامنا ہے, ان فیزز کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کی کمپلینس ہیں کہ وہ مستفید نہیں ہو سکے, حالات خراب ہیں اور مشکلات لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں, کیا سولوشنز ہونی چاہیے, اسٹیٹ کیا جو ہے وہ سولوشنز کی طرف آ سکتی ہے, ہماری سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے, ہم سب مل کے کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ آخر میں مختصر وقت ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے نہ صرف حکومت کو بلکہ جتنی بھی سول سوسائٹی اور جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس حوالے سے آگاہی کی مہم کو اور زیادہ اسٹرانگ کر لیں تو یہ شاید بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس عام شہری تک یہ پیغام پہنچنے کے لیے جو اس سے مستفید نہیں ہو پا رہا, جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بلکہ میں حکومت سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا, جو خاص طور پہ ابھی آپ نے معذور افراد کا بھی ذکر کیا تھا, وہ بات بیچ میں بھی رہ گئی تھی, اور کہ ہم نے جب لوگوں کو دیکھا, جب لوگوں سے جا کے ملے, تو اس میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ 98% لوگ ہیں جن کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اچھا, جو معذور افراد ہیں. ٹھیک ہے. تو اکا دکا لوگوں کو ملا ہے, زیادہ تر کو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا, جبکہ وہ اہل تھے. آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے اہل تھے, کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں بہت سارے. وہ تو دیکھیے کہ میں اور آپ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اگر ہمیں راشن کی لائن میں لگنا لگے تو آٹے کی بوری ہم اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے آ سکتے ہیں,
وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو حکومت سے میں درخواست کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے وسیلہ سے کہ جو معذور افراد ہیں خاص طور پر اگر ان کے لیے کچھ اس طرح سے اسٹریٹجائز کرے, کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ ان تک کم از کم یہ امداد بہتر طریقے سے پہنچ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہی کے مزید اور پروگرامز کو جو ہے وہ لانچ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور آسان فہم انداز میں لوگوں کو اس پروسیجر کو سمجھنے میں اور اس کو عمل کرنے میں بھی ان کو مدد مل سکے. جی بالکل, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کچھ سمجھ سے بالت ہے. سوشل ڈسٹینس عام آدمی کو نہیں پتا جی کیا بالکل, ہے, سماجی فاصلہ کیا ہے, کچھ پریکٹیکل کے تھرو, کیونکہ ہمارے جو معاشرے کا المیہ ہے وہ ہے ہی تعلیم. تو جتنی آگاہی دی جائے اس بیماری کے حوالے سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اسٹگمیٹائز بھی جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہریار خان آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سامعین, امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سے درجہ آفری پروگرام پروڈیوسر آمنہ شیخ کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.